لاہور کے غیوروں، جس گھر میں بندہ کھیلا کودا ہو، جس گھر میں بندہ اپنے بچپن کے ایام گزار چکا ہو، اپنے اماں اور ابا کے ساتھ، اپنے بہن اور بھائی کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ جس جگہ پہ رہا ہو، دنیا کے آخری کونے میں بھی چلے جاؤ، اس کی محبت نہیں جاتی۔ ان ظالموں نے اس جگہ پیغمبر کو چھڑوایا، اخرجہ الذی، نکلوایا، خرجہ نہیں ہے، نکلے۔ تو میرے دوستو، وہ جانی دشمن تھے، لیکن حضور پاک کی صداقت پر ان کو یقین تھا۔ تبھی کہتے تھے جربنا غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صدقا، محبوب مصطفیٰ تیرا کلمہ اپنی جگہ، لیکن تجھے ہم سچا ہی سچا مانتے ہیں۔ تو حضرت لاہوری کا ذوق تازہ ہے یا بجھ گیا ہے؟ تازہ ہے۔ جن کا تازہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب سنو ذرا، میں بات سمجھانے لگا ہوں۔ حضرت لاہوری فرماتے جس وقت کسی سے کوئی لین دین کرو، معاملہ کرو، قرآن کہتا ہے اس پر کم از کم 2 گواہ بنا لو۔ فرمایا میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ اللہ تو بڑا کریم ہے، رسول اللہ بڑے کریم ہے، میں آج ان 2 کریموں کے درمیان خوش نصیب موجود ہوں۔ اللہ تیرا کرم، تو نے 2 گواہوں کا نصاب ابو بکر و عمر کی شکل میں اسی روزے میں پورا کر دیا۔ اللہ تو نے گواہوں کا نصاب پورا کر دیا، اور جس کے ایمان کی گواہی پر رسالت مآب کو امانت دے، گواہ ابو بکر و عمر کو کرے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے اس عمل کی بنیاد پہ کہتا ہوں، کل قیامت میں جس کے ایمان کی گواہی دربار مصطفیٰ سے آئے، اس کے ایمان کی تصدیق زبان شیخین ابو بکر و عمر سے آئے، وہ جنت کا مستحق بنے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث۔ عن عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، رواہ الامام الہمام ابو داود فی سننہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 1 فروری 2023 بروز بدھ ہے، اور آپ کے یہاں جامعہ محمدیہ میں لاہور کے اندر مولانا عبدالحفیظ دامت برکاتہم اور عزیزم محمد کاشف کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، رب کریم کا کرم ہے کہ 1 درجن سے زائد علماء کرام ہمارے اس ادارہ سے فاضل ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، 2 درجن سے زائد طلباء کرام نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں یہ پڑھنے اور پڑھانے والے، مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے پیرنٹس، ان کے والدین، ان کے سرپرست، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ معاونین جن کا مال اس کے پڑھنے میں استعمال ہوا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم رسالت مآب علیہ السلام پر آسمان سے اترا ہے۔
تو حدیث پاک بھی رسالت مآب پر آسمان سے اتری ہے، قرآن کریم کو بھی رب نے نازل کیا، حدیث پاک کو بھی رب نے نازل کیا ہے۔ سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113 رب کریم نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب مصطفیٰ، ہم نے آپ پر قرآن بھی نازل کیا، حدیث پاک بھی نازل کی۔ قرآن اور حدیث کو آپ پہ نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت بڑا فضل اور احسان کا معاملہ کیا ہے۔ رب کریم نے قرآن کریم بھی اتارا، رب کریم نے حدیث پاک بھی اتاری ہے، بس ایک فرق ہے، قرآن میں لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، مطلب بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ حدیث پاک میں لفظ رسول اللہ کے ہیں، مطلب میرے اللہ کا ہے۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں ہمارے نصاب کے اندر جو آخری کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث کو پڑھا جا رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ طلبہ عظام کو صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھائی جائے گی۔ اس کے آخری مین چپٹر ہیڈنگ جسے آخری باب کہتے ہیں، اس کے اندر چھپے ہوئے علمی نکات، اس کے اندر چھپے ہوئے علمی راز، اس کے اندر چھپی ہوئی علمی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ میرے دوستو، اس کے بعد حدیث پاک کا درس آپ تفصیل سے سنیں گے۔ میرے سامنے یہ طلبہ کرام ہیں، تو میں چاہتا ہوں عظمت حدیث اور عظمت مدارس کے عنوان سے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر پاؤں۔ بیٹا کاشف، میں نے آپ کو کہا گلاس ادھر رکھنا، میں نے 9 گھنٹے سفر کیا ہے۔ بیٹھیے، میں چاہ رہا ہوں حدیث پاک کی اہمیت پر آپ کی خدمت میں بات کر پاؤں۔ میرے دوستو، حدیث پاک کی ایک اہمیت تو یہ ہے کہ رب کریم نے اس کو آسمان سے نازل کیا ہے۔ حدیث پاک کی دوسری اہمیت پر بات کر رہا ہوں۔ پیغمبر کے فرمان کی اتنی حیثیت ہے، اسلام میں رسول اللہ کے فرمان کی اتنی ویلیو ہے۔ رب کریم نے رسالت مآب علیہ السلام کی بات کو اتنی حیثیت دی ہے کہ جس وقت بندہ ایمان لاتا ہے، ایمان لانے میں قرآن کریم کا نمبر بعد میں ہے، حدیث پاک کا نمبر پہلے۔ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں، میں نے خطیبانہ انداز میں بات نہیں کی، میں اس پر دلیل رکھتا ہوں، پروف رکھتا ہوں، ایویڈنس رکھتا ہوں۔ میں نے کہا جب دلیل دینے کی باری آتی ہے، پھر اللہ کا قرآن پہلے، حضور کا فرمان بعد میں ہے، لیکن جب ایمان لانے کی باری آتی ہے، قرآن کریم کا نمبر بعد میں ہے، حدیث پاک کا نمبر پہلے ہے۔ کیا مطلب؟ کسی مسئلہ کو، کسی عقیدے کو، کسی نظریے کو اگر ثابت کرنا ہو، پہلے قرآن پڑھیں گے، پھر حضور کا فرمان پڑھیں گے۔ لیکن یہ ترتیب دلائل ہے، ترتیب ایمان نہیں ہے۔ ترتیب ایمان میں قرآن کریم کا نمبر بعد میں ہے، حضور پاک کے فرمان کا نمبر پہلے ہے۔ آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مثال بڑی آسان لانے لگا ہوں۔ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب ہے، یہ بات ہمیں کس نے بتائی ہے؟ میرا منہ آپ کی طرف ہے، ان کی طرف نہیں ہے، مجھے آپ بتائیے یہ کس نے بتائی ہے؟ پورا مجمع غیرت سے بتائیے، جملہ میں کس نے بتایا ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کس نے بتایا؟ حضور پاک نے بتایا۔ جب ہمیں اللہ کے رسول نے بتا دیا قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو مانو، یہ بات حضور نے بتائی، ہم نے حضور پاک کی بات کو سچا مانا، پیغمبر کے فرمان پر اعتبار کیا، رسول اللہ کی بات کو تسلیم کیا کہ حضور سچ فرما رہے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، حضور کی بات حقیقت ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، رسالت مآب کی بات سچائی پر مبنی ہے، یہ اللہ کی وحی ہے۔ اس کے بعد ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، تو پہلے حضور کی زبان
کو سچا مانا، پھر اللہ کے قرآن کو مانا۔ پہلے ایمان حدیث پر ہوا، پھر ایمان قرآن۔ حدیث پاک کا نمبر ایمان لانے میں پہلے ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پاک کی اہمیت کی ویلیو، حیثیت اتنی ہے کہ ایمان میں قرآن کا نمبر بعد میں آتا ہے، فرمان کا نمبر پہلے۔ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام کے فرمان کی اتنی حیثیت ہے، تیسرے نمبر پہ پوائنٹ عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ رکھنا، اپنی توجہ کو میرے ساتھ سلامت رکھنا۔ میں نے آپ سے جواب لینا ہوگا، توجہ نہ ہوئی شاید آپ کے ذہن سے یہ دلیل کا جملہ سلپ ہو جائے۔ توجہ رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات سننا۔ نوجوان آدمی ہوں، نوجوان بات کرتا ہوں، پر کرتا اس وقت ہوں جب سامنے چہروں پہ بھی جوانی جھلک رہی ہو۔ توجہ رکھنا، میں حدیث پاک کی اہمیت پہ تیسرا پوائنٹ عرض کرنے لگا ہو۔ مجھے بتائیں، ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ خدا آپ کو حج پہ لے جائے، ہم نماز شروع حدیث سے کرتے ہیں۔ ہم نماز میں قرآن سے زیادہ حدیث پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا توجہ سے جواب دو۔ ہم نماز میں قرآن سے پہلے حدیث پڑھتے۔ اچھا مجھے تو تفصیل سے سمجھانا پڑے گا پھر۔ بابا ہم نماز میں قرآن تھوڑا پڑھتے ہیں، حضور کی حدیثیں زیادہ پڑھتے ہیں۔ شاید اگر میں کاؤنٹنگ کر لوں، شمار کر لوں، گن لوں تو 1 درجن حدیثیں ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ گنوا لوں؟ توجہ ہے؟ اب توجہ سلپ ہو گئی۔ میں نے کہا نا توجہ آپ رکھنا، توجہ۔ ہم نماز میں پہلی حدیث بطور ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ قرآن پاک کی کسی پارے میں نہیں ہے، قرآن کی کسی سورت میں نہیں ہے، قرآن کے کسی رکوع میں نہیں ہے، قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے، قرآن کے کسی منزل میں نہیں ہے۔ 86 مکی، 28 مدنی، کل ملا کے 114 سورتوں میں کسی سورت کے اندر ثنا نہیں ہے۔ ثنا میرے پاک پیغمبر کا فرمان۔ ہم نماز شروع حدیث سے کرتے ہیں، ہم نماز کی ابتدا حدیث سے کرتے ہیں۔ نماز میں ثنا پڑھنا پہلی حدیث ہے۔ آگے آئیے، اس کے بعد ہم اعوذ باللہ تعوذ پڑھتے ہیں، یہ اعوذ باللہ دوسری حدیث ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کریم میں نہیں ہے، اہل علم سے پوچھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا حکم قرآن میں ہے، الفاظ تعوذ قرآن میں نہیں ہے۔ حکم تعوذ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ہے، اعوذ باللہ نہیں ہے۔ پتہ چلا اعوذ باللہ کے الفاظ یہ حدیث پاک ہے۔ یہ نماز میں دوسرے نمبر پہ ہم پیغمبر کا فرمان پڑھتے ہیں۔ نماز میں اس کے بعد بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ چلو بسم اللہ آیت ہے، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ قرآن کی آیت ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، یہ قرآن کریم ہے۔ اس کے بعد ہم ولضالین کے بعد آمین کہتے ہیں۔ آمین قرآن نہیں ہے، پورے کلام پاک میں آمین کا لفظ نہیں ہے، پورے کلام پاک میں آمین موجود نہیں ہے۔ قال عطا آمین دعا، صحیح بخاری جلد اول صفحہ 110، امام عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ المتوفى 110 ہجری کا فرمان موجود ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ آمین دعا ہے، یہ میرے پاک پیغمبر نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے، یا استجب کے معنی میں، اے اللہ قبول کر لے، اے اللہ قبول فرما لے، میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ یہ لفظ آمین قرآن سے نہیں ہے، لفظ آمین حدیث پاک میں ہے۔ یہ آمین ہم تیسرے نمبر پہ پیغمبر کا فرمان پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو آگے چلیے، اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں۔ یہ رکوع میں جا کے جو ہم نے 3 تسبیحات پڑھی ہیں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ تسبیحات پیغمبر کے فرمان میں ہے، قرآن کریم میں نہیں ہے۔ یہ چوتھے نمبر پہ ہم نماز میں حدیث پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں، جو قومہ کیا جاتا ہے،
قوما کی دونوں تسبیحات، یہ حدیث پاک میں ہے، قوما میں امام کہتا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ، یہ مقتدی نہیں کہتا، یہ امام کہتا ہے۔ مقتدی ربنا ولک الحمد کہتا ہے، امام بھی ربنا لک الحمد کہتا ہے۔ یہ دو حدیثیں ہیں، یہ پیغمبر کا فرمان ہے۔ 4 اور 6 2 ہو گئے، 6 حدیثیں۔ آگے چلیے پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں، دونوں سجدوں کی تسبیحات سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ پیغمبر کا فرمان ہے، یہ قرآن کریم نہیں ہے۔ یہ 7ویں نمبر پہ پیغمبر کی حدیث پڑھتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں بین السجدتین رب اغفر لی ورحمنی، یہ حدیث پاک ہے، قرآن کریم نہیں ہے۔ یہ 8ویں نمبر پہ پیغمبر کا فرمان ہم نے نماز میں پڑھا، اس کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں، تشہد شروع ہو جاتی ہے، تشہد مکمل کی مکمل حدیث پاک ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو پوری التحیات ہے یہ قرآن کریم میں نہیں ہے، یہ نبی پاک کا اور اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہے۔ جب نبی پاک نے معراج کی رات عرش معلیٰ پہ پہنچ کے رب کریم کی خدمت میں تحیات و تسلیمات پیش کیے ہیں، وہ التحیات للہ والصلوات والطیبات ہے۔ پھر جواب میں جو رب کریم نے بات ارشاد فرمائی ہے، جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں، یہ پیغمبر کا مکمل فرمان ہے، یہ قرآن کریم نہیں ہے۔ یہ 9ویں نمبر پہ ہم پیغمبر کا فرمان، پیغمبر کی حدیث نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پہ ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ درود کا حکم قرآن میں ہے، درود کے لفظ قرآن میں نہیں ہے، الفاظ درود، الفاظ صلاۃ یہ قرآن کریم میں نہیں ہے۔ سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 45 رب کریم نے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فرما کر ہمیں حکم درود دیا ہے۔ درود کے الفاظ نہیں ہیں، آپ جملہ تفاسیر اٹھائیے۔ اس آیت کی شرح میں عبد الرحمن بن سخر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول سے یہ بات پوچھنی پڑی، حضور پاک علیہ السلام ہم آپ کے پاس آتے ہیں، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ قربان آپ پر، السلام علیکہ ایھا النبی، ہم آپ پہ سلام پڑھتے ہیں۔ سلام تو سمجھ آ گیا، قرآن درود کا حکم کرتا ہے، ہم درود کیسے پڑھے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے درود ابراہیمی تعلیم دیا ہے، اللہم صلی علی اللہم بارک، یہ درود ابراہیمی الی آخرہ، یہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن کریم نہیں ہے، یہ پیغمبر کا فرمان ہے، یہ پیغمبر کی حدیث ہے، یہ پیغمبر کی تعلیم ہے، یہ پیغمبر کا سکھانا ہے، یہ پیغمبر کی بات ہے جو ہم نماز میں 10ویں نمبر پر پیغمبر کا فرمان پڑھتے ہیں۔ اگر 11ویں نمبر پہ بات کروں اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھی جاتی ہے، آپ کہو گے آیت ہے، میں کہوں گا یہاں پڑھنا بطور حدیث ہے۔ اگر یہ آیت ہوتی تو آیت پڑھنے کے لیے اعوذ باللہ ہوتا ہے، آیت پڑھنے کے لیے تسمیہ بسم اللہ ہوتی ہے۔ اس کے شروع میں نہ اعوذ باللہ ہے نہ اس کے شروع میں بسم اللہ ہے، پتہ چلا یہ بطور ثنا ہے، یہ بطور دعا ہے، تو فرمان مصطفیٰ ہے۔ اس بنیاد پہ 11ویں نمبر پہ ہم یہ پیغمبر کا فرمان نماز میں پڑھتے ہیں۔ چلو اس سے بھی ہٹ کے ایک دعا اور بھی بطور معصور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ دعا ہم نماز میں رب جلنی کی جگہ پڑھ لیتے ہیں، یہ تو بالاتفاق حدیث ہے۔ 11ویں نمبر پہ یہ پیغمبر کی حدیث ہم نے نماز میں پڑھی ہے۔ 12ویں نمبر پہ دونوں طرف سلام پھیرا، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ فرمان پہ ہے، یہ پیغمبر کا فرمان 12ویں نمبر پہ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو یہ 1 درجن حدیثیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تو تسی میں نے کہتے ہیں نا اسی تے قرآن پڑھنے ہیں۔ ہاں اوہ غور تو کرے، میں نے پہلے آپ کو کہا تھا بات سلپ ہو جائے گی، آپ توجہ سے جواب دینا۔ یہ 12 حدیثیں ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ہم تو نماز میں پیغمبر کی حدیث کی اتنی اہمیت کے قائل ہیں۔ یہ 3 نمبر پہ حدیث کی اہمیت تھی کہ ہم نماز شروع حدیث سے کرتے ہیں، نماز ختم حدیث میں کرتے ہیں۔
آئیے چوتھے نمبر پہ پاک پیغمبر کے فرمان کی اہمیت، ویلیو کتنی ہے۔ یاد رکھیں، جو بندہ پیغمبر کی حدیث سے اپنا یہ معمول بنا لیتا ہے، اسے یاد بھی کرے، اسے پڑھے، اسے سنے، اسے سنائے، اسے آگے پھیلائے، اسے ڈائریکٹ رسول اللہ کی دعا لگتی ہے، ڈائریکٹ دعا لگتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، متواتر حدیث ہے، صحاح ستہ میں موجود ہے، حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، نظر اللہ ممران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمع، فرمایا میرے اللہ اپنے محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کی یہ دعا ضرور قبول کرنا، میں نبی اپنے اس خوش قسمت امتی کے لیے آپ سے ہاتھ پھیلا کے یہ دعا مانگ رہا ہوں، اللہ جو میرا امتی میری حدیثوں کو سنے، میری حدیثوں کو پڑھے، میری حدیثوں کو یاد کرے، اسے مضبوط کرے، اسے دہرائے اور اسے آگے پہنچائے، اللہ اس کی زندگی کو تر و تازہ کر دے۔ یہ رسول اللہ کی دعا اس شخص کو لگے گی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو حرز جاں بنایا ہے، جس نے رسالت مآب علیہ السلام کی دعا کو اپنے لیے لینا ہے، اس نے حدیث پاک کو یاد بھی کرنا ہے، دہرانا بھی ہے، محفوظ و مضبوط بھی کرنا ہے، آگے بھی پھیلا۔ میرے دوستو، حدیث پاک کی اہمیت اتنی ہے، اور سنیے پیغمبر علیہ السلام کے حدیث پاک کی حیثیت یہ ہے۔ پانچویں نمبر پہ رسالت مآب کے فرمان کی ویلیو یہ ہے، حضور پاک نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، صحیحین اور سنن اربع میں بھی موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا بعثہ اللہ فقیہا وکنت لہ یوم القیامت شافعا و شہیدہ، فرمایا جو میرا خوش قسمت امتی میرے 40 حدیثوں کو یاد کر لے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، میزان عدل لگ چکا ہوگا، پل صراط سے لوگ گزر کے آ رہے ہوں گے، کوئی اپنے گناہوں کی بدولت گر رہا ہوگا، کوئی نفتی کے عالم میں ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، کانا مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، ہر بندے سے تلاشی شروع ہوگی، تفتیش شروع ہوگی، سرچنگ شروع ہوگی، فرشتے ناکہ لگا کے ایمان کی سرٹیفکیٹ، ایمان کی ویکینسی، ایمان کی شناختی کارڈ یہ دیکھنا شروع کریں گے۔ فرمایا جو بندہ میرا امتی 40 حدیثیں یاد کرے گا وہ شخص آئے گا، محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم نے فرمایا، کنت لہو شافعا و شہیدہ، اس کے ایمان کی گواہی اس کو نہیں دینی پڑے گی، اس کا نبی اس کے ایمان کی گواہی دے گا، اور اگر جنت جانے میں اسے کوئی مسئلہ آیا اس کی سفارش بھی اس کا نبی کرے گا۔ پیغمبر کے فرمان کی اہمیت اتنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ویلیو، حیثیت، مرتبہ، درجہ، رتبہ اس حد تک ہے کہ رسالت مآب ایمان کی بھی گواہی دیں گے، تمہیں جنت بھی پہنچا کے آئے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، توڑ دی یاری لگ گئی ہے 9.5، آخر وقت تک یاری نبھانا یہ کوئی رسول اللہ سے سیکھے۔ اسے وفا کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں، اسے پیار کہتے ہیں، اسے حب کی ادا کہتے ہیں۔ میرے دوستو، اے دنیا میں حسن صنف نازک پہ مرنے والوں، یاد رکھنا تمہارا حسن کا یہ جو اپنے دماغ میں ہوا بٹھا کے کسی کو ناجائز محبت میں مبتلا کرنا ہے، یہ اس وقت تک ہے جب تک اس کے چہرے پہ جوانی باقی ہے، اس کی آنکھوں میں رعنائی باقی ہے، اس کے رخسار پہ خوبصورتی باقی ہے۔ وہ 2 دن نہ نہائے اس کی خوبصورتی ان کا کی طرح اڑ جائے گی۔ یہ دنیا کے حسن پہ مرنے والوں، پیار کرنا ہے اپنے نبی سے کرو، محبت کرنی ہے اپنے پیغمبر سے کرو، عشق رکھنا ہے مصطفیٰ سے رکھو، جو تمہیں دنیا میں بھی نہیں بھولا، تمہیں محشر میں بھی نہیں بھولا، تمہیں آخرت میں بھی نہیں بھولے گا۔ حضور نے یہ محبت رکھی ہے، فرمایا کنت لہو کنت لہو شافعا و شہیدہ، سفارش بھی کروں گا اور اس بندے کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا۔ لاہور کے غیوروں، میں ایک جملہ کہتا ہوں،
جس آدمی کے ایمان کی گواہی رسول اللہ کے دربار سے آ جائے، زبان مصطفیٰ سے آ جائے، کسی مائی کے لال میں وہ جرت نہیں ہے جو اسے جنت جانے سے روک۔ میں لاہور میں ٹھہرا ہوں تو لاہوریوں کی بھی ایک بات کرتا جاؤں۔ ابھی حضرت مولانا امجد خان دامت برکاتہم شیخ الحدیث شیخ التفسیر امام الہدا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی بات کر رہے تھے۔ حضرت لاہوری کی عادت مبارکہ ہوتی تھی، جس وقت مدینہ طیبہ حضرت لاہوری کی حاضری ہوتی، رسالت مآب کے در اقدس پہ حاضر ہوتے، صلاۃ و سلام بھی پڑھتے، استشفاء بھی کرتے۔ جن دوستوں نے، جن شاگردوں نے، جن مریدوں نے، جن ساتھیوں نے، جن احباء نے، جن متعلقین نے، متوسلین نے، معتقدین نے، جن تلامذہ نے دعا کہا ہوتا وہ اس کی دعا بھی کرتے، صلاۃ و سلام دیا ہوتا، صلاۃ و سلام بھی رسالت مآب کی خدمت میں پہنچا دیتے۔ لیکن لاہوریوں، ایک بات حضرت لاہوری کی ذات کی کرنے لگا ہوں، ایک جملہ مزید فرماتے، اپنے دوستوں کو بھی کہتے، روزے رسول پہ پہنچ کے کہتے، آؤ آج ایک کام کرتے ہیں۔ فرمایا کون سا کام؟ کہا لوگوں کلمہ پڑھا تھا، میرے ایمان کی گواہ میری ماں تھی، کلمہ پڑھا تھا، میرے ایمان کی گواہ میرا ابا تھا، کلمہ پڑھا تھا، میرے ایمان کی گواہی میرے شیخ نے دینی ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، کلمے کی گواہی میرا استاذ دے گا۔ لیکن آؤ آج وقت کو قیمتی بناؤ، سرور دو جہاں، سرکار دو عالم، سرور کائنات، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ٹھہرو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان پر اپنے نبی کو گواہ بناؤ۔ اور رب جس کو اور پھر حضرت لاہوری فرماتے، روزہ اقدس میں کھڑے ہو کے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت پڑھتے، اور جب کلمہ شہادت پڑھتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ فرماتے واشہد انک، حضور کا نام کیوں نہیں لیا؟ کہتے نام پہ تو قربان جاؤں، لیکن بڑا سامنے ہو تو نام نہیں لیا جاتا، آپ کہا جاتا ہے۔ تو وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، لاہوری گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور رسول مصطفیٰ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ میرے دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھتے، حضرت لاہوری فرماتے، لوگوں میں نے رسالت مآب کی خدمت میں عرض کیا ہے، یا رسول اللہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ کی صداقت کو آپ کے جانی دشمنوں نے تسلیم کیا تھا، اور مکہ کا کافر رسول اللہ کا ذاتی جانی دشمن تھا، وہ حضور سے پرسنل ہو چکے تھے، تبھی تو قرآن کہتا ہے فَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ کافروں نے میٹنگ کی تھی، دار الندوہ میں بیٹھ کے اجلاس کیا تھا، ان کی کابینہ نے یہ طے کیا تھا یا تو گرفتار کر لو، یا اسے جلا وطن کر لو، یا اس کا کلا کما کر کے قتل کر دو۔ ان کافروں نے بات کی تھی، پھر وہ وقت آیا، سورت نمبر 9 سورت توبہ، رب کریم فرماتے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ انہوں نے پیغمبر کو اپنے بچپن، اپنے لڑکپن، اپنی جوانی کا وہ ایریا جس مٹی میں حضور پاک علیہ السلام کا بچپن گزرا تھا، اس مٹی کو چھوڑنے پہ ان مکہ کے کافروں نے مجبور کیا تھا۔ لاہور کے غیوروں، جس گھر میں بندہ کھیلا کودا ہو، جس گھر میں بندہ اپنے بچپن کے ایام گزار چکا ہو، اپنے اماں اور ابا کے ساتھ، اپنے بہن اور بھائی کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ جس جگہ میں رہا ہو، دنیا کے آخری کونے میں بھی چلے جاؤ، اس کی محبت نہیں جاتی۔ ان ظالموں نے اس جگہ پیغمبر کو چھڑوایا، اخرجہ الذی، نکلوایا۔
خارجہ نہیں ہے، نکلے۔ تو میرے دوستو وہ جانی دشمن تھے، لیکن حضور پاک کی صداقت پر ان کو یقین تھا۔ تبھی کہتے تھے جربنا کا غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صدقا، محبوب مصطفیٰ تیرا کلمہ اپنی جگہ لیکن تجھے ہم سچا ہی سچا مانتے ہیں۔ تو حضرت لاہوری کہتے سنو سنو، فرماتے حضور آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، کل قیامت میں آپ سچی گواہی دے دیں، احمد علی لاہوری آپ کا امتی آپ کے دربار میں کلمہ پڑھ کے آپ کو ایمان پر گواہ بنا رہا ہے اور امین بھی ہے۔ میرے کلمے کی امانت اپنے پاس رکھیں، جب کل قیامت میں میرے ایمان کی گواہی کی باری آئے آپ یہی امانت وہاں پیش فرما دیں۔ آپ کا ذوق تازہ ہے یا بجھ گیا ہے؟ تازہ ہے؟ جن کا تازہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب سنو ذرا، میں بات سمجھانے لگا ہوں۔ حضرت لاہوری فرماتے جس وقت کسی سے کوئی لین دین کرو، معاملہ کرو، قرآن کہتا ہے اس پر کم از کم 2 گواہ بنا لو۔ فرمایا میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ اللہ تو بڑا کریم ہے، رسول اللہ بڑے کریم ہیں، میں آج ان 2 کریموں کے درمیان خوش نصیب موجود ہوں۔ اللہ تیرا کرم، تو نے 2 گواہوں کا نصاب ابو بکر و عمر کی شکل میں اسی روزے میں پورا کر دیا۔ اللہ تو نے گواہوں کا نصاب پورا کر دیا، اور جس کے ایمان کی گواہی پر رسالت مآب کو امانت دے، گواہ ابو بکر و عمر کو کرے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے اس عمل کی بنیاد پہ کہتا ہوں کل قیامت میں جس کے ایمان کی گواہی دربار مصطفیٰ سے آئے، اس کے ایمان کی تصدیق زبان شیخین ابو بکر و عمر سے آئے، وہ جنت کا مستحق بنے۔ تو ایک تو وہاں خوشخبری ملے گی، اللہ آپ سب کو مدینہ طیبہ لے گا، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے گا۔ خوش قسمت ہے مولانا عبدالحفیظ مجھے فرما رہے تھے صبح میری عمرے کی فلائٹ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، رات کو نیند ہی نہیں آئے گی کہ صبح سرکار کی خدمت میں حاضری ہے۔ ایسی راتیں بندے کو اللہ نصیب فرمائے۔ میرے دوستو ایک تو ایمان کی گواہی یوں، اور دوسری 40 حدیثیں یاد کرنے پہ۔ عنوان یاد ہے نا، میں نے مثال دی ہے، عنوان سے نہیں نکلا۔ میں نے پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی حدیث پاک کی 4تھی اہمیت پہ بات کی تھی۔ میرے پاک پیغمبر کے فرمان کی اہمیت 5ویں نمبر پہ یہ تھی کہ حضور پاک کے فرمان کو 40 عدد میں یاد کر لو، ایمان کی گواہی بھی ملے گی، سفارش بھی ملے گی۔ آؤ 6 نمبر پہ پیغمبر کے فرمان کی اہمیت پیش کرنے لگا ہو۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی اہمیت یہ ہے، قرآن کریم سورۃ الحشر آیت نمبر 7 رب کریم فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ پیغمبر جو دے دے اسے لے لو، جس سے پیغمبر روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ میرے پاک پیغمبر کے فرمان کی 6 نمبر پہ حیثیت ہے۔ حضور کے فرمانے پہ رب ماننے کا حکم کرتا ہے، روکنے پہ رب رکنے کا حکم کرتا ہے۔ 7ویں نمبر پہ پیغمبر کے فرمان کی اہمیت یہ ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اہمیت یہ ہے، رب کریم نے سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 160 میں 2 حکم دیے ہیں۔ ایک حکم عامت الناس کو دیا ہے، ایک حکم امت کے فقہا کو دیا ہے۔ میں امام ابو بکر جساس کی الاحکام القرآن کی تشریح کو اپنے لفظوں میں پیش کرنے لگا ہوں۔ امام ابو بکر جساس وہ ہے المتوفہ 370 ہجری، آج 1444 ہجری ہے۔ یہ 370 ہجری 11 صدیاں پہلے کا یہ احناف کا مفسر ہے۔ فرماتے اس آیت میں رب کریم نے 2 حکم دیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ رب نے فرمایا لوگو خدا کو مانو، مصطفیٰ کو مانو، فقہا کو مانو۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا فقہائے کرام اگر کسی مسئلے پر آپس میں اختلاف کر لیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ فرمایا اللہ کے رسول سے فیصلہ کرا لو۔ 7ویں نمبر پہ پیغمبر کی حدیث کی اتنی اہمیت ہے، جہاں فیصلہ اللہ کا چلتا ہے وہی فیصلہ محمد الرسول اللہ کا چلتا ہے۔ 8ویں نمبر پہ
میرے پاک پیغمبر کے فرمان کی اہمیت یہ ہے کہ کوئی خدائی فیصلے کا انکار کر دے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کا منکر بن جائے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو ٹھکرا دے، اس آدمی کو آپ اور میں لعنتی کہہ دیں گے، کافر کہہ دیں گے، بے ایمان کہہ دیں گے، غلط کار کہہ دیں گے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا انکار کیا ہے۔ لیکن رسول اللہ کے فیصلے کے انکاری کے لیے رب کریم نے آیت نمبر 36 میں سورۃ احزاب میں 22ویں پارے کے پہلے صفحے پہ ایک عجیب جملہ فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ لوگو اللہ فیصلہ کر دے، رسول اللہ فیصلہ کر دے، اگر تمہارے مرد مومن رہنا چاہتے ہیں، تمہاری عورتیں مؤمنہ رہنا چاہتی ہیں، تو پیغمبر کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ انکار خدا کیا یا انکار مصطفیٰ کیا، بے ایمانیوں کی گہرائی میں گر جاؤ۔ تو یہ پیغمبر کریم کے فرمان کی اہمیت۔ آؤ میں 8واں نمبر رسالت مآب کی حدیث پاک کی اہمیت پہ پیش کرنے لگا ہوں۔ سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 65 رب کریم نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ محبوب مصطفیٰ آپ فیصلہ کر دیں، ڈیسیژن آف آور میسنجر ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی مسئلے پر فیصلہ آ جائے، کوئی آدمی ایمان والا رہنا چاہتا ہے زبان سے بھی مانے گا اور اپنے دل میں کوئی حرج، کوئی تنگی، کوئی اکتاہٹ، کوئی اعتراض، کوئی objection، کوئی اشکال، کوئی سوال، کوئی نقطہ اعتراض اگر دل سے بھی اٹھائے گا تو مومن نہیں رہے۔ ایک تو زبان سے ماننا تھا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، انفسہم سے مراد قلوبہم، ان کے دل، حرجن اس کو عربی میں کہتے ہیں نکرہ، انگلش میں کہتے ہیں کامن ناؤن، حرجن اس پر تنوین تنکیر ہے، جسے عام زبان میں مولویوں کی زبان میں کہتے ہیں نکرہ، عموم پہ دلالت کرتا ہے۔ کیا معنی؟ معاشرے کے ہر فرد کو رب متوجہ کر رہا ہے، معاشرے کی ہر عورت کو رب متوجہ کر رہا ہے، ہر بالغ کو متوجہ کر رہا ہے، ہر عاقل کو متوجہ کر رہا ہے، ہر کلمہ گو کو رب کریم متوجہ کر رہے ہیں۔ لوگوں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، دل میں ذرہ برابر بھی فیصلہ نبی کے خلاف تنگی لائی، باؤنڈری آف اسلام سے تمہارا داخلہ ختم ہو جائے، تم نکل جاؤ۔ میرے دوستو یہ 8ویں نمبر پہ پیغمبر کے فرمان کی اہمیت۔ آؤ 10ویں نمبر پہ رسالت مآب کے فرمان کی اہمیت پیش کرنے لگا ہوں۔ سنن نبی داؤد جلد نمبر 2 کتاب العلم باب کتابت العلم، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی کے صاحبزادے ہیں، اذہن العرب عمرو بن عاص کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میری عادت یہ تھی، میں نے اپنا معمول، اپنی روٹین یہ بنا لی تھی، کل شیء اسمعہ من رسول اللہ اکتبہ، حضور پاک سے جو حدیث پاک سنتا اس کو لکھ لیتا، جو فرماتے لکھ لیتا، جو بولتے لکھ لیتا، جو کہتے لکھ لیتا، جو کرتے لکھ لیتا، ہر چیز لکھنا شروع کر دی۔ فنہتنی قریش، قریش کے اجلہ صحابہ نے مجھے روکا اور مجھے کہا اتکتب کل شیء، اے عبداللہ ہر چیز لکھتا ہے، ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، حضور پاک بطور فطرت
बाय नेचर कभी इंसानी फितरत के तौर पे कोई जुमला कह दें, वो गुस्से पर मुश्तमिल हो, अतादीब पर मुश्तमिल हो, पैगंबर की तंबीह पर मुश्तमिल हो, हुजूर की नाराजगी पर मुश्तमिल हो, तू हर बात लिख लेता है। और ये सिर्फ मसले लिख, सिर्फ फरमान वो लिख जिनका ताल्लुक अकायद से हो, मसाइल से हो, फजाइल से हो, दलाइल से हो। हर बात न लिख, गुस्से वाली भी लिख छोड़ी तूने, अमन वाली भी लिख दी, जंग वाली भी लिख दी। यूं न कर। अब्दुल्ला कहते हैं फाम सक्तु अनिल किताब, मैं लिखने से बाज आ गया, रुक गया। हुज़ूर पाक ने महसूस किया, फज़करतु ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर को बता दिया, मुझे कुरैश के अजिल्ला सहाबा ने रोका है। दलील ये दी है बाय नेचर, बतौर फितरत कभी आप गुस्से में कोई बात करें तो हर बात न लिखो। फाम सक्तु अनिल किताब, तभी मैं लिखने को छोड़ बैठा। इमाम अबू दाऊद सुलेमान इब्न अशअस अस-सिजिस्तानी अल-मुतवफ़्फ़ा 275 हिजरी सुनन नबी दाऊद में पैगंबर का फरमान लाए हैं। अमर हजरत अब्दुल्ला कहते हैं फ़अउमा बिअस्बाइही इला फी, हुज़ूर पाक ने अपनी उंगली उठाई, अपनी मुंह मुबारक की तरफ किया, इशारा करके फरमाया उक्तुब, अब्दुल्ला लिखना शुरू कर दो। और अगर ये तुम्हें गलत फहमी आ गई कि इस मुंह से गुस्से में गलत बात निकलेगी, सुन ले, फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह के जलाल की कसम, उस रब्बे करीम की रब्बानियत की कसम, मोहम्मद करीम के मुंह से मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक, अल्लाह हकीकत निकलवाते हैं। ये 9वें नंबर पे पैगंबर की हदीस की अहमियत है कि रिसालत में आपके फरमान को तुम यूं न समझो, गुस्से में कह दिया यार, बतौर तंबीह कह दिया, बतौर ज़जर कह दिया, बतौर तौबीख कह दिया, गुस्से में फरमा दिया। फरमाए जी नहीं, ये तूने नहीं समझी। मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक, उस अल्लाह का इस जबान पर निगरानी का पहरा मौजूद है। चौकीदार ठहरा हो उसके गन के रोब की वजह से, उसके वेपन और असलहे के रोब और दबदबे की वजह से चोर प्रेशराइज हो जाता है। अजी मैं कैसे जाऊं, ये फाइट मार देगा। शैतान ईमान का डाकू है और पैसे का डाकू बंदूक को देख के डरता है, पहराए खुदाबंदी को देख के शैतान हुजूर के पास कैसे आ सकता है। अजी तू कह दे, गुस्से में कह दिया, अजी भूल के कह दिया, जी नहीं, रब्बे करीम का इस पर पहरा। आओ 10वें नंबर पे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस की अहमियत को जिक्र करने लगा हूं। रब्बे करीम के रसूल करीम ने जो जुमला इरशाद फरमाया है, मैं आपकी खिदमत में 10वें नंबर पे हदीस पाक को पेश कर रहा हूं। स्याह सित्ता में किताब सुनन नबी दाऊद है, सुनन इब्ने माजा है, सुनन इब्ने माजा में इमाम इब्ने माजा अल क़ज़वीनी रहमहुल्लाह पैगंबर की हदीस लाए हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला उल्फियन्ना अहदकुम मुत्तकियन अला अरीकतिही यअतीहिल अम्रु मिम्मा उमिरतु बिही औ नुहीतु अन्हु फयक़ूलु ला अदरी मा वजदना फी किताबिल्लाह इत्तबाना। लोगों, मैं तुम्हें एक फितने की आगाही दे रहा हूं, एक फितने की आमद के बारे में पैगंबर ने फरमाया अवेयरनेस एक्सेप्ट कर लो। एक जमाना आएगा मुत्तकियन अला अरीकतिही, खाते पीते घराने का बंदा होगा, बर्गर फैमिली से रिलेटेड फर्द होगा, जिसको खाने पीने का प्रॉब्लम कोई नहीं होगा, वो रज पज के खाने वाला होगा और अपने तकिए पर टेक लगा के मुत्तकियन अला अरीकतिही यानी शाबान अला अरीकतिही, पेट भर के तकिए लगा के टेक लगा के बिला खौफ बैठा होगा। यअतीहिल अम्रु मिम्मा उमिरतु बिही, कोई आएगा कहेगा क़ाल रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ज़ा, हुजूर ने ये हुक्म दिया। कोई आएगा कहेगा औ नुहीतु अन्हु नहा रसूलुल्लाही
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ज़ा, हुज़ूर पाक ने इस काम से रोका और वो फितना परवर कहेगा ला अदरी, मुझे परवाह नहीं है, मा वजदना फी किताबिल्लाहि तबाना, मैं सिर्फ कुरान मानूंगा, मैंने फरमान नहीं मानना, मैंने हदीस नहीं माननी, मैंने तालीम मुस्तफा को नहीं मानना। हुज़ूर पाक ने 1400 साल पहले इस फितने से उम्मत को बचाने के लिए हदीस फरमाई। ये 10वें नंबर पे मेरे पाक पैगंबर के फरमान की अहमियत है। मैं इसी पर आपसे इजाजत चाहूंगा। हमारे मखदूम मुकर्रम तशरीफ ले आए हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेटा ये ले, जज़ाकुमुल्लाह।